اور یہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ جو نیچرلی اس کے اندر ہے، یہ نیچرلی کیفیت اس کے اندر ہے اور رہے گی۔ اور اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میں نے آج بیج بویا ہے، آج ہی اس کا پودا نکلے، آج ہی اس کا درخت بن جائے اور آج ہی سے میں پھل کھانا شروع کر دوں۔ اگر آپ قدرت الہیہ پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس پوری دنیا کو کتنے لمحوں میں بنایا، کتنی دیر میں بنایا، کوئی جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہم بندوں کی تعلیم کے لیے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ ہمیں دکھایا کہ اس دنیا کو، جو کہ بہت سارے سیاروں سے بھی ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اس دنیا کو رب تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو 1 سیکنڈ بلکہ 1 مائکرو سیکنڈ میں ہی یہ دنیا ماضی سے وجود میں آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کسی چیز کو بنانا ہے تو بہت صبر اور تحمل سے بناؤ۔ کسی چیز کو بنانا ہے، اگر تمہیں اس کے دور رست نتائج حاصل کرنے ہیں تو اسے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ اسے بناؤ۔ یہی مثال یہاں میں بچوں کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ اکثر پیرنٹس یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو بہت قابل ہے تو لہٰذا میرے بچے کو جمپ کروا دی جائے، میرا بچہ اگر 1 میں ہے تو اسے جو ہے وہ 3 میں کر دیں، اگر میرا بچہ 4 میں ہے تو اسے 5 نہ پڑھوائیں، 6 میں پڑھوا دیں، بس جلدی سے بچہ پڑھ کے جلد سے جلد فارغ ہو جائے، بھلے سے اس کو آتا جاتا کچھ نہ۔ تو یہ خواہش کرنا یہ بچے کے مستقبل کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہم جب جلد بازی کرتے ہیں تو نقصان کس کا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کا۔ جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو ہم اپنے بچے کی تعلیم سے، ہم اپنے بچے کے مستقبل سے گویا کہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ہر کام صبر اور تحمل سے کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اگر ہم اس پر بھروسہ کریں اور اسے واقعی کافی سمجھیں تو وہ واقعی ہمارے لیے انف ہے، ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے انتہائی معزز والدین کرام، اپنا یہ ذہن بنا لیں اور ہمیشہ کے لیے ذہن بنا لیں، صرف بچوں کے معاملے میں نہیں بلکہ اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں بھی اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جب تک کسی کام کا نتیجہ نہیں آ جاتا اس وقت تک بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہے۔ تو یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا، ہمارے محلے کی جو مسجد ہے ہاجرہ مسجد، الحمدللہ عن قریب اس میں ایک بڑے ہی عظیم الشان شاندار مدرسے کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر فی سبیل اللہ قرآن حفظ و ناظرہ کی جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ اپنی طرز کا بڑا ہی زبردست ادارہ ہے۔ تو اپنے بچوں کو جو حافظ بنانا چاہیں تو وہ وہاں بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں ہمارا اپنا ہی ادارہ ہے تو وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں، اور جو وہاں سے قریب رہتے ہوں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور مہیا کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صرف یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے اسے دنیاوی تعلیم سے ہی آراستہ کرنا ہے، تو ذرا غور کریں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کم از کم میری قبر پر کھڑے ہو کر کوئی قرآن کی کوئی سورت پڑھ دے، مرنے کے بعد کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ دعا کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ بھی کام نہیں آتا سوائے اعمال کے۔ تو
ہم میں سے یہ ہر کوئی اپنا یہ ذہن بنائے کہ ہم اپنے پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑ کر جائیں کہ جو ہمارے لیے دعائیں کرے، جو ہمارے لیے قرآن پڑھے، جو ہمارے لیے جو صدقہ جاریہ والے معاملات رکھے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، دیکھو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں دیں۔ دیکھیں بہت سارے اسکول ہیں، جگہ جگہ قدم قدم پر اسکول ہیں، ہر اسکول جو ہے وہ تعلیم مہیا کر رہا ہے۔ انگلش اسکول ہیں، گرامر اسکول ہیں، اکیڈمیز ہیں، ہر اسکول تعلیم دینے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، کہ کوئی استاد، اساتذہ بہت کم ایسے ہیں جو ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ماشاءاللہ تربیت کرتے ہیں ان کو صد آفرین سلام ہے، لیکن جو اس اہم کام سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے اساتذہ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بچے کو انگلش پڑھا دی بس ختم، میں نے بچے کو اردو پڑھا دی، اسلامیت پڑھا دی بس ختم، میرا کام ختم۔ یاد رکھیں، میں تو ان تمام اساتذہ سے بھی میں مخاطب ہوں کہ جو ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں، یاد رکھیں کہ بچہ اپنے استاد کو سب سے زیادہ فالو کرتا ہے، اپنے استاد کی نقل اتارتا ہے بچہ اپنے استاد کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ بچے کے لیے مورل بنیں گے، اگر آپ بچے کے لیے ایک اس کا آئیڈیل بنیں گے، تو بچے کی صحیح استوار پر، صحیح راہ پر اس کی تعلیم اور تربیت جاری رہے گی۔